السلام علیکم۔ ہم سب انسان ہیں، مگر کبھی سوچا ہماری اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ جسم، یہ روح، یہ سوچ، یہ زمین، یہ دنیا، ان سب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ناظرین، یہ کہانی ہے آغاز کائنات کی، جب زمین تھی نہ آسمان، جب صرف رب العالمین تھا۔ یہ آغاز ہے اس سفر کا جس نے زمین کو بسانا تھا اور دلوں کا آزمایا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے عرض کی، کیا آپ زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اور یوں اللہ پاک نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جسے مٹی سے بنایا گیا، جو صرف جسم نہیں تھی بلکہ احساس تھی، ایک ایسا وجود جسے سوچنے محسوس کرنے کی طاقت دی گئی۔ پہلی بار اللہ پاک نے مٹی میں روح پھونکی تو ایک مجسمہ انسان بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا کا پہلا انسان جسے نہ نور سے بنایا گیا نہ ہی آگ سے، بلکہ جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کچھ سفید، کچھ کالی، کچھ نرم اور کچھ سخت۔ اسی لیے انسانوں کے رنگ، زبانیں اور مزاج سب مختلف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ جنت میں ہر نعمت تھی، وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے بائیں پہلو کی ایک ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کی ہمسفر اور مددگار ہوں۔ ناظرین، ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ سوال ضرور کرتے ہیں، اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہماری غلطی کہاں؟ یہی سوال دنیا کے سب سے پہلے انسان نے بھی کیا تھا، اور وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور رب العالمین کا حکم بجا لائے، مگر ابلیس جو کہ تمام فرشتوں سے زیادہ عابد اور پرہیزگار تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، عقل پہ تھا ناز، عشق سے تھا بے خبر۔ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، تو میں بہتر ہوں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب تکبر نے ایک جن کو شیطان بنا دیا۔ یہ تکبر ہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا، اور اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور لعنت کی مہر لگا کر جنت سے نکال دیا۔ یہ وہی ابلیس تھا جس کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خاشع اور ساتویں پر عزازیل تھا۔ وہی ابلیس جس نے 6000 سال تک اللہ کی عبادت کی، مگر غرور نے اسے شیطان بنا دیا اور عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ جنت میں سے شیطان کو نکالا گیا، تب شیطان نے قسم کھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو بہکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا امتحان رکھا، سب کچھ حلال، صرف ایک درخت کا پھل منع۔ یہ درخت کون سا تھا، قرآن پاک میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا اور کچھ انگور کا، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا اور یہی آزمائش تھی۔
ابلیس اب انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ آراف کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے کہ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا مجھے قیامت تک وقت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی، مگر جو میرے مخلص بندے ہوں گے تو ان پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں ہے کہ شیطان آدم اور حوا کو کہنے لگا کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے اور ایسی بادشاہی جس سے زوال نہ ہو؟ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یوں پہلا دھوکہ، پہلا گناہ اور پہلا امتحان شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، مگر چونکہ شیطان نے بار بار کہا اور جھوٹی قسمیں کھائیں تو وہ دھوکے میں آ گئے۔ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا ان کے کپڑے اتر گئے اور انہیں اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنا تن ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ پاک نے سورہ آراف کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فوراً توبہ کرنے لگے۔ قرآن پاک کی سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں ان کی توبہ کا یوں ذکر ہے کہ دونوں نے دل سے ندامت کے ساتھ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن چونکہ یہ ایک آزمائش تھی اس لیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اب تمہارے لیے زمین پر رہائش اور ایک وقت مقرر تک زندگی ہوگی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک ہندوستانی جزیرہ سیلون کے علاقے میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے علاقے میں اتارا گیا۔ یہ زمین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا امتحان گاہ بنی۔ اس موقع پر اقبال نے کہا ہے آدم کو بھی دیکھا ہے میں نے جنت سے نکل کر، آدم کو بھی دیکھا ہے میں نے جنت سے نکل کر، اس کی طلب دید میں ابلیس بھی حیران ہوا۔ یہاں سے آغاز ہوا انسانی تاریخ کا، جہاں خطا کے بعد توبہ، توبہ کے بعد مغفرت اور مغفرت کے بعد رحمت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد اس کے حضور جھک جائیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر رونا، توبہ کرنا اور رب سے لو لگانا سکھایا۔ اور کامیابی ان کی نہیں ہے جو گناہ سے پاک ہیں، بلکہ ان کی ہے جو توبہ سے رب کو منا لیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے وہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطیوں پر نادم ہونے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو ایمان، صبر، توبہ اور مغفرت سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔